ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے سخت عذاب کس قوم کو دیا ہے؟ سب سے سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا ہے۔ آپ تفسیروں میں دیکھیں، آپ کو مفسرین حضرات کے اقوال مل جائیں گے کہ سب سے سخت ترین عذاب اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا۔ پوری قوم، پوری بستی جس نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کیا، ان کی بیوی سمیت کانت من الغابرین، وہ بھی ان عذاب سہنے والوں میں شامل ہوگی۔ اللہ نے پہلے فیصلہ فرما دیا تھا کہ یہ ساتھ نہیں جائے گی، آپ اپنے ماننے والوں کو بستی سے رات کو باہر لے کے نکل جائیں، کیونکہ رات میں ہی صبح ہوتے ہی ان پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے کے سارے اس بستی کو چھوڑ کے باہر چلے گئے، دور چلے گئے۔ صبح کے قریب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، ایک فرشتہ آیا، اس نے اپنے صرف ایک پر کے ذریعے سے وہ پوری بستی، تقریباً 5 قومیں تھیں یا 5 بستیاں تھیں، وہ مجموعہ جس کو سدوم کہا جاتا تھا۔ آج کل اس جگہ پر ڈیڈ سی ہے، بحر میت، بحر مردار۔ اسرائیل اور جارڈن، اردن کے درمیان وہ سمندر ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ ڈیڈ سی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی جاندار چیز موجود نہیں ہے، اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ کوئی ایک مچھلی نہیں ہے اس کے اندر، زندہ رہ نہیں سکتی۔ کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 25% اس کے اندر نمک ہے، نمکیات ہے۔ عام سمندر میں 5% یا کچھ % ہوتا ہے، اور اتنا اس نمکیات کی وجہ سے وہ پانی اتنا بھاری ہے کہ کوئی چیز اس میں ڈوبتی نہیں ہے۔ آپ اس پہ لیٹ جائیں، آپ ڈوبیں گے نہیں، اوپر ہی تیرتے رہیں گے، جیسے نہیں مرکری کے اوپر کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جگہ ہے جہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ تو اس فرشتے نے اپنے ایک پر کے ذریعے سے وہ پوری بستی کو اٹھایا، سارے انسانوں سمیت، سارے مکانوں سمیت، ساری جائیدادوں سمیت، اور اٹھا کے بلند کیا، کرتے 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 آسمان تک لے گیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے جانوروں کی آواز سنی، آسمان تک لے گیا، اور وہاں سے اس بستی کو، پوری بستی کو زمین پر یوں پٹخ دیا، وہ آسمان سے زمین پر گریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پر ہم نے پتھروں کی بارش بھی برسائی، نشان زدہ پتھر بھی اس پہ برسے۔ تو مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہیں دیا۔ مختلف قوموں کو مختلف عذابوں کے ذریعے سے ہلاک کیا ہے، لیکن اتنا سخت عذاب کسی کو نہیں دیا۔ اور اس قوم کی کیا خصوصیت تھی، کیا برائی اس کے اندر تھی؟ اس قوم کی سب سے بڑی برائی جو تھی وہ یہی تھی کہ مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق، جنسی تعلق۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے پہلے کسی انسان نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، یعنی کسی انسان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ اس طرح سے بھی کوئی آدمی اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ذہن میں یہ بات آئی، اور انہوں نے باقاعدہ کیا کیا کہ ان کے جو مرد تھے وہ اپنی شیو کر لیا کرتے تھے تاکہ عورت نہ دکھائی دیں اس گناہ کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، اسی وجہ سے اس واقعے کے تحت پھر علماء نے اس گناہ کی مختلف سزائیں ذکر کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گناہ کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر سے لعنت بھیجتا ہے۔ علماء نے ایک اس کی سزا جو تجویز کی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اصل سزا تو یہ ہے کہ آسمان سے پٹخا جائے، لیکن وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر یہ سزا تجویز کی ہے کہ علاقے میں جو سب سے اونچی جگہ ہو، کوئی پہاڑ ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی بھی ہو، وہاں سے اس آدمی کو زمین پہ گرایا جائے۔ یہ اس کی شرعی سزا مقرر کی ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی شرعی سزا زنا سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہ گناہ زنا سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہاں پر تو امکان ہے کہ وہاں اس بات کا امکان ہے کہ آپس میں شادی ہو سکتی ہے، زنا کے بعد شادی کا چانس تو ہے نا، لیکن یہاں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا، یہاں تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، راستہ ہی بالکل مسدود ہے۔ وہاں راستہ کھلا ہوا ہے کہ توبہ کر لے، بعد میں شادی کر لے۔ تو وہاں پر چونکہ اس چیز کا چانس تھا، اس لیے شریعت نے اس کی سزا مقرر کی، لیکن اس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت رکھی، کیونکہ فرمائے کہ یہ انسان کی فطرت
کہ بالکل خلاف ہے، انسان کی فطرت میں چیز شامل ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا کے اندر اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو عام کیا جائے، لیکن ہماری شریعت میں اسلام اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ چونکہ اسلام کو سمجھتا ہے اور اسلام ایک حد تک لوگوں میں نظر آتا ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ چیز کھل کر ہو نہیں سکتی۔ ایک بار امریکن کونسلیٹ میں جو اسلام آباد میں وہاں انہوں نے ایک پروگرام رکھا تھا، انہی لوگوں کو بلایا تھا اور پاکستان بھر سے پاکستانیوں کو بھی دعوت دی تھی، تقریباً 75 افراد اس میں شامل ہوئے تھے۔